ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روحی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دڑتی دڑ دڑ دڑکے گی، اور اہل حکم کے سروں پر یہ بجلی کڑکڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے۔ وہ دن کا جس کا وعدہ لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ ہم اہل صبا مردود حرم، ہم اہل صبا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، ہم اہل صبا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، اور عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ وہ دن کا جس کا وعدہ تھا لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں۔ بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہیں غائب بھی، بس نام رہے گا اللہ کا، جو حاضر بھی ہیں غائب بھی، جو ناظر بھی ہیں منظر بھی۔ اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، اور راج کرے گی خلق خدا، جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے۔ جناب ملک صاحب نے ایسے ہی ہمیں آج سیراب کیا ہے جیسے تپتی ریت کو بوند بارش کی جو ہے وہ سیراب کرتی ہے۔ اب میں اس محفل کے صدر جناب بابا خود مختاری عبدالخالق انصاری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطاب فرمائیں۔ جناب یس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے معافی چاہوں گا کہ میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے مجھے بیٹھنا پڑا، اور میں کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل ایک دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اس سے شروع کروں گا کہ الہی من مداح علیک نفسہ فإنی لائم نفسی، اخرست المعاصی لسانی فما لی وسیلۃ من عمل ولا شفیع سوی العمل۔ الہی اگر کوئی اپنے نفس کی تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے، میں تو اپنے نفس کی ملامت کرتا ہوں۔ گناہوں نے میری زبان کو گنگا کر دیا ہے، میرا تو کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ کسی شخص کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ بڑا مقدس اور پاک ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے، اللہ اس وقت سے جانتا ہے جب کہ انسان ماؤں کے پیٹ میں تھا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے اپنے آپ کو نہ سمجھو، فلا تزکوا انفسکم وہو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض واذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم فلا تزکوا انفسکم۔ وہ تو اس وقت سے جانتا ہے تم جب سے تمہیں زمین سے پیدا کیا تھا، پھر جب تم اپنے ماؤں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے اس وقت سے جانتا ہے کہ کون ہدایت پر کون نہیں ہے۔ کیونکہ یہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو میری متعلق اپنے متعلق ہوں گی تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ شاید یہ
وہ بڑائی کی باتیں کرنے لگا ہے، وہ پاکیزگی کی باتیں کرنے لگا ہے. اب میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں. کشمیر جو ہے اس کی غلامی کے بڑے اسباب جو میں بتایا کرتا ہوں 3 ہیں. ایک تو اس کا قدرتی حسن، اور اس کی سرسبزی اور شادابی، اور تیسرا گلگت جو اس کا محل وقوع ہے. گلگت والوں، ہم تمہاری وجہ سے غلام ہیں، اور تم نے ہمیں غلام بنا رکھا ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ گلگت وہ مقام ہے جہاں پہلے برطانوی سامراج کے دور میں کہا جاتا تھا 3 امپائرز بھی. اب 5 مملکتیں وہاں بڑی بڑی ملتی ہیں، 4 تو نیوکلیر پاور سے. میں بتاؤں گا میں نے یہ بات کیوں کہی، اس کی وجوہات میں بتاتا جاؤں گا آپ کو. میں بھی گلگت سے ہی شروع کروں گا. ویسے تو ایک بات کہوں، میں جب بھی پاکستان کی بات، کیونکہ دوست ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، تو میں کہہ دیا کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں پاکستان نے یہ کیا، فلاں نے کیا. مجھے معاف فرمائیں، میں ان 15 کروڑ انسانوں پر نہیں کسی طرح کی انگلی اٹھاتا. وہ ہماری طرح مظلوم ہیں. پاکستان سے جب بھی میں مراد لیتا ہوں، پاکستان کا وہ حکمران طبقہ ہے جو سرحدوں پر پہرا دینے کی بجائے ڈاکوؤں کی طرح آتا ہے اور ایوان صدر میں گھس جاتا ہے اور پھر پاکستان کو فتح کرنے کے لیے تمنا سکھاتا ہے. ہم ان کے بارے میں کہتے ہیں آپ ناراض نہ ہونا. میں کہوں گا بہت سی باتیں. ہمارا جو نصب العین ہے اور نظریہ ہے، سچی بات یہی ہے، وہی ہے جو قوموں کا ہوتا ہے. ہر انسان کا پیدائشی حق آزادی، ہر قوم کا پیدائشی حق ہے حق آزادی ہے. قوم بڑی ہو یا چھوٹی ہو، ہمالیہ کے دامن میں بستی ہو یا افریقہ کے سراؤں میں، کشمیر ہو یا فلسطین، افغانستان ہو یا عراق، چیچنیا ہو یا لبنان، ان سب کو آزاد اور مختار رہنے کا حق کر سکے. اور ہم نے جو راہ اختیار کی کوئی اپنی نہیں تھی، یہ مسلم آ رہا ہے. میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری راہ آپ شاید سمجھتے ہو گے کہ میں نے بہت مدت کے بعد سنتے ہیں آپ ہماری تقریریں. یہ تو ہمارے لیے قائد اعظم نے ہمیں بتا دیا. یہ آپ ذہن میں رکھیں. اور میں وہ باتیں کہوں گا جس کے لیے میرے پاس باقاعدگی سے ثبوت موجود ہے. میں وہی کوشش کروں گا. عمر کی وجہ سے کچھ نام کچھ تاریخ کو یاد غلط ہو سکتی، مجھے معاف کرتے رہنا. بات یہ تھی جب انڈیپینڈنس ایکٹ بن رہا تھا تو ہندوستان سے برطانوی سامراج کا جنازہ اٹھ رہا تھا، تو اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ایٹلے وزیر اعظم تھے. اس نے انڈیپینڈنس ایکٹ کی تشریح کرتے ہوئے کہا تھا کہ ریاستیں جو ہیں اس ایکٹ کے نافذ ہونے کے بعد آزاد اور مختار ہو جائیں. پھر اسی قانون کی تشریح قائد اعظم نے اس وقت کی جب مسلم کانفرنس کے صدر چودھری حمید اللہ مرحوم اور پروفیسر اسحاق قریشی سیکرٹری جنرل تھے، وہ بھی زندہ ہیں. آپ جا کر مل جائیں. یہ جب قائد اعظم کے پاس گئے اور انہیں پریشانی کا اظہار کیا تو قائد اعظم نے ایک پریس اسٹیٹمنٹ دیا. وہ ان کی ذاتی رائے نہیں تھی، وہ مسلم لیگ کی آفیشیل پالیسی تھی. انہوں نے کہا کہ انڈیپینڈنس ایکٹ واضح ہے کہ ریاستیں جو ہیں، اب سوال یہ ہے کہ ریاستوں کی پیراماؤنسی یا جسے اقتدار اعلیٰ کہتے ہیں، یہ برٹش گورنمنٹ کے پاس تھا اور ویسے اندرونی طور پر ریاستیں خود مختار تھیں. تو اب سوال یہ ہے کہ پیراماؤنسی یا اقتدار اعلیٰ کیا ہندوستان کو منتقل ہوگا؟ 2 ڈومینین جو بن رہی ہیں اس کو منتقل ہوگا، ہندوستان کو ہوگا یا پاکستان کو؟ انہوں نے کہا تھا کہ پیراماؤنسی جو ہے it will not be transferred to any dominion but it will be terminated. یہ پیراماؤنسی اقتدار اعلیٰ کسی کو منتقل نہیں ہوگا، یہ بلکہ ختم ہو جائے گا اور ریاستیں آزاد اور خود مختار ہو جائیں گی. ہم تو آزاد اور خود مختار ہو گئے تھے. یہ قائد اعظم نے ہمیں آزاد اور خود مختار یہ تشریح کر، اس سے بڑی اتھارٹی آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. قائد اعظم انٹرنیشنل فیم کے وہ لائر بھی تھے. انہوں نے جو اس کی انٹرپریشن کی اور انہوں نے کہا کہ کشمیر جو ہے یہ ایک آزاد اور مختار ریاست کی حیثیت سے جو چاہے فیصلہ کرے گی، اگر یونائٹڈ نیشن کا ممبر بننا چاہے گی تو اس کا حق ہوگا، ہمارے ساتھ معاہدے کرے گی تو ہم اسے قبول کریں گے. یہ فیصلہ تھا. اور پھر
ہوا کیا تھا میں آپ کو بتاؤں. یہی نہیں قائد اعظم، میں اور بھی باتیں آپ کو بتاتا چلوں گا. یہ اصل میں موضوع میں اس لیے کہہ رہا ہوں گلگت کے دوستوں کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ہم نے 52 سے لے کر آج تک ہم نے اتنی اذیتیں برداشت کی ہیں گلگت کی خاطر کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی. تم اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب ہم گلگت کی خاطر جیل میں گئے تھے. گلگت کے بارے میں آپ سے ایک عرض آگے کروں گا چل کر. ہم نے اس 1947 میں 32,000 مربع میل علاقہ جو تھا وہ آزاد کرایا تھا. یہ یونائٹڈ نیشن کے جتنے کاغذات ہیں اس کے اندر موجود ہے. 32,000 مربع میل علاقہ ہم نے آزاد کرایا تھا. یہ گلگت کا علاقہ جو ہے، اب پاکستان والوں ہم تمہیں تانا نہیں دیتے، ہم تو آپ کو بھول نہیں سکتے. آپ تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہماری تحریک پاکستان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری تحریک تو بہت پہلے سے شروع ہے. ہم نے اس وقت تک تحریک شروع کی تھی 1931 میں، اور کشمیر کمیٹی کے جس وقت کے چیئرمین پاکستان کا خواب دیکھنے والے اور تصور دینے والے علامہ اقبال چیئرمین تھے اس کشمیر کمیٹی کے. ان کی نگرانی میں چلی تھی وہ تحریک. مجھے وہ خون تو اب بھی اسی طرح سے تازہ نظر آ رہا ہے، اور وہ اپنی جو ہے خوشبو پھیلا رہا ہے، جو کہ چنیوٹ کا ایک نوجوان ایک ہرار کے جتھے کے ساتھ کٹیالیوں پتہ عبور کرتے ہوئے میر پر پہنچا تھا، اور اس کو ڈوگرا کے کوٹ انسپیکٹر نے سنگین ماری تھی اور وہ شہید ہو گیا تھا. وہ خون تو وہ ابھی ہمیں بتا رہا ہے کہ کیا قربانیاں تھی. مجھے یاد ہے کہ ایک جتھا جب کوہالہ کی طرف پہنچا تھا تو آگے سنگینے لیے ہوئے کھڑے ہوئے کوہالہ عبور نہیں کرنے دیتے تھے، تو انہوں نے کوہالہ پل سے چھلانگیں لگائی تھی اور اس دریا کو عبور کیا تھا. کوئی نہیں جان سکتا آپ لوگوں میں سے، ہمارے پروفیسر جعفری صاحب جان سکتے ہیں کہ یہ قربانی دینے والی شہداء یہ خدا کے پیارے ہی ہو سکتے جو وہاں سے چھلانگیں لگائیں، اور وہ کامیاب ہو کر پار نکلے تھے. اور جہاں مرزا نے کہا تھا کہ بغاوت میرا پیشہ ہے، باغی کہلاتا ہوں میں، موت سے لڑتا ہوں اور زندگی پاتا ہوں میں. یہ پاکستان کے نوجوان تھے جو چتھے لے کر گئے تھے. ایک اور بارڈر تھا، وہ سیالکوٹ سے جموں کی طرف جاتا تھا، تو وہاں پر ان پر گولیاں برسائی گئی تھی. اور وہاں پر آج بھی ایک چھوٹی سی مسجد شہداء کے نام سے موجود ہے. 40,000 نوجوان پنجاب کے اور گبھرو نوجوان ان نے جیلیں بھر دی تھی. کوئٹ انڈیا موومنٹ میں اتنے بڑے تعداد میں لوگ جیلوں میں نہیں گئے تھے جتنے کہ اس تحریک میں. اور وہ تو 1931 کی تحریک تھی. اس وقت نہ پاکستان کا نام تھا نہ ہندوستان کا نام تھا. ہم نے تو آزادی کی تحریک شروع کی ہوئی ہے. یہ کس طرح سے اس کو نتیج کے ساتھ نہ کرو. ہماری تحریک آزادی بہت پہلے سے، جب سے ہمیں غلام بنایا تھا 4 صدیوں سے، ہم نے کشمیری نے غلامی کو قبول نہیں کیا. وہ تنہا یا اکٹھے یا اجتماعی طور پر کرتے رہے، لیکن ایک تحریک کی صورت 1931 میں سامنے آئی تھی. میں اس وقت شاہ جی کا سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ کو، علامہ اقبال کو، پیر شیخ حسین الدین کو، معاصر تاج الدین انصاری کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جن نے ہمارے اندر آزادی کی روح پھونکی تھی. اس وقت سے ہم آزادی کے لیے آگے بڑھ رہے تھے. کوئی ایسی بات نہیں. اور پھر یہ ایک بات پھر کہہ دوں، یہ وہی کوہالہ ہے جہاں پر پنڈت جواہر لال نہرو گیا تھا جبکہ شیر کشمیر پر سازش کیس بنا تھا. اور جب شیر کشمیر نے کہا تھا کشمیر چھوڑ دو تحریک چلائی تھی، مہاراجا کی ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کیا تھا، تو ان کا مقدمہ لڑنے کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو گیا تھا اور اس کو بھی سنگین ماری گئی تھی. وہ بچ گیا تھا لیکن دلائی سے ہوتا ہوتا وہاں پہنچ گیا تھا. میں ان کی قربانیوں کو بھی نہیں بھول سکتا کہ وہ بھی ہمارے لیے آئے تھے. یہ جب آئے تھے 1939 میں بھی ان کے بڑے عرفہ مقاصد تھے، بڑے اعلیٰ مقاصد تھے، پاکیزہ ترین مقاصد ہے. دنیا کا کوئی انسان ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. لیکن ہوا کیا، یہ تو اسلام کا جبہ پہن کر گئے تھے اور وہ نیشنلزم کے روپ میں وہاں پر پہنچے تھے. لوگ کہتے تھے ان کے اندر بھی انسانی ہمدردی ہے، ان کے اندر بھی انسانی ہمدردی ہے. ہم نے بھی ان کو ویلکم کیا تھا. لیکن یہ اب 58 برس ہو رہے ہیں 47 سے لے کر، لیکن وہاں بیٹھ گئے. ان نے وہاں بیٹھ کر وہاں پر قبضہ کر لیا ہے. کشمیر پورے کا پورا غلام ہے. اور آزاد کشمیر یہ لفظ ہی جھوٹا ہے. وہ غلام کشمیر ہے، وہ آزاد کشمیر نہیں ہے. کشمیر اس طرف کا ہو یا اس طرف کا ہو، وہ غلام ہے. وہ مقبوضہ پاکستان ہے، وہ مقبوضہ ہندوستان ہے. ہم تو مقبوضہ علاقے میں بستے ہیں. کہاں آزادی ہے؟